إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سب پر بہت سی نعمتیں ہیں. ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اس کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ ہم پر واجب ہے، ضروریات دین میں سے ہے. ایک نعمت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلق فرمایا ہے، ہمارا جو بدن ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کے جو اعضاء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے. انسان کے بدن میں جو جوڑ ہیں، ہاتھ پیر اور دیگر جو چیزیں ہیں، کتنی عظیم نعمت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اور پھر ہماری جو ہڈیاں ہیں، جو موڑ ہیں، جو جوڑ ہیں، یہ جو انسان آسانی سے سارے کام کر لیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، طرح طرح سے مڑتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. ہم جب صبح کرتے ہیں تو ہم اپنی انگلیاں کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی ایک ایک موڑ پر جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. ایک ایک موڑ پر، ہاتھ پیر، جسم کا جو دیگر حصہ ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ ایک انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کا جو ایک ایک عضو ہے، ایک ایک جوڑ ہے، ایک ایک موڑ ہے، اس پر اللہ رب العالمین کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے. فی کل تسبیحۃ صدقہ وفی کل تحمیدۃ صدقہ وفی کل تہلیلۃ صدقہ وفی کل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انسان کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اسی کے لیے سلامہ کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کا اطلاق پورے بدن پر ہوتا ہے. انسان اپنی گردن ادھر اور ادھر موڑتا ہے، بدن ادھر ادھر موڑتا ہے، انسان کے ہاتھ پیر اس کی سلامتی ہے. کہا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، اپنی طاقت میں رہ کر کے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ انسان کا جو بدن ہے، جو جسم ہے، جو اس میں انوکھا پن ہے، سبحان اللہ العظیم، یہ ایک طرح کا صدقہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایک بندہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ. یہ جو ساری نیکیاں ہیں جو انجام دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے اپنے بدن کے اعتبار سے شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا،
2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے تو ان سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتی ہے وہ چیز. ہمارے مسلم معاشرے میں مرد ہو خواتین ہو بہت سارے لوگ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت یا اشراق ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس شعور کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو صحیح سالم بدن دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا شکرانہ ہے. وہ جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں, انسان کے بدن میں کتنے جوڑ ہیں سبحان اللہ. دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو. حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ, بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معمر صحابی, بہت بعد میں انتقال ہوا خراسان میں ان کا 63 ہجری کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِي الْإِنسَانِ 360 مفصلاً, انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. فَعَلَيْهِ أَن يَتَصَدَّقْ مِن كُلِّ مَفْصِلٍ عَنْهُ بِصَدَقَةٍ, کہا کہ ہر جوڑ سے متعلق اسے صدقہ کرنا چاہیے. ہر جوڑ سے متعلق انسان کے جو 360 جوڑ ہیں ہر جوڑ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کے حضور صدقہ کرنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ یا نبی اللہ, اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ 360 جوڑ ہیں, اس کا شکر ادا کریں, اس پر صدقہ کریں, کون کرے گا اس پر؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شکلیں بتائیں. آپ نے کہا کہ النخاعۃ فی المسجد تدفنها, مسجد میں کسی جگہ پر دیوار پر فرش پر تھوک یا کچھ غلاظت لگی ہوئی ہو اس کو دھونا, اس کو صاف کر دینا. صرف مسجد کا خادم ہی نہیں, کوئی بھی دیکھتا ہو, کہا کہ وہ بھی اس کا ایک بدیل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جسمانی سالمیت کو لے کر. بدن کی جو سلامتی ہے اس کے لیے مسجد کی صفائی بھی سبحان اللہ تو ایک طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ایک اور بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ, راستے میں کوئی بھی چیز کسی بھی شکل کی جو لوگوں کے لیے آڑ بنتی ہو, تکلیف دہ ہو, اس تکلیف کو دور کر دینا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دینا, وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بدن عطا کیا ہے ہم نے اس کا شکر ادا کر دیا ہے, جو سالم بدن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَىٰ, اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لو. تُجْزِئُک, اللہ رب العالمین نے جو تمہیں صحیح سالم بدن دیا ہے اس کا گویا کہ تم شکر ادا کر رہے ہیں, یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں بہت سارے مسلمان اہتمام کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ 2 رکعتیں ہی ہیں ایسا نہیں ہے. بدن کی سالمیت کی بات کرتا ہوں میں آپ کو. ہماری جو جسمانی سالمیت ہے, صحیح سالم جو بدن ہے اس کا شکر ادا کرنے کی خاص طریقے بھی بتائے گئے ہیں, اس میں صلاۃ الضحیٰ. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاح میں بسند صحیح, شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس حدیث مبارکہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نعیم ابن حمار رضی اللہ عنہ, صحابہ میں کچھ نام ہیں جن کو الگ سے ترتیب دیا گیا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اکیلا ایک نام ہے دوسرا کوئی نام نہیں ہے, یا پورے مسلم معاشرے میں اکیلا نام ہے دوسرا کوئی نام نہیں ہے, یعنی اس نام کا کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. ایسے صحابہ میں کون کون ایسے لوگ ہیں؟ الاسماء المفردہ, اس پر کتاب ہے علامہ البردیجی رحمہ اللہ کی, جیسے عکاشہ ہیں رضی اللہ عنہ, تو یہ بھی نام نعیم ابن حمار والد کے نام کے ساتھ, یہ اکیلے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول نہارک اکفک آخرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ 2 رکعت پڑھنے پر یا 4 رکعت پڑھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صبح سے شام تک جو تمہیں سلامتی ملتی ہے وہ 4 رکعت پڑھنے سے تم غافل نہ رہیں, تم عاجز نہ ہو جائیں.
ایسا نہ ہو کہ تم 4 رکعت بھی نہ ادا کر سکو فی اول نہارک، تمہارے صبح کے وقت میں. اب وہ 4 رکعت کون سے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے جو اقوال ہیں وہ جوامع الکلم ہیں. 4 رکعت سے وہ فجر کی بھی ہو سکتے ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فجر کی، یا یہ 4 رکعت جو صلاۃ الضحیٰ کی ہیں. کہا کہ 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اکفی کا آخرہ ہوں، تمہارے بدن کی سالمیت کے لیے شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے ان 2 رکعتوں کی یا صلاۃ الضحیٰ کی. اللہ نے ہمیں جو بدن عطا فرمائے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں یا اسپتالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں انسان کا ایک ایک عضو کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی. کیا بوڑھے کیا جوان، سبوں کے لیے اس کی ایک حیثیت ہے. ایک فرد کا مسئلہ نہیں، ایک گھر کے لیے ایک پریشانی کی بات بن جاتی ہے، ذرا سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہے. حالانکہ صلاۃ الضحیٰ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. امام محی الدین النووی رحمہ اللہ نے المنہاج میں لکھا، جو صحیح مسلم کی شرح ہے، دیگر اصحاب علم بھی اور ماضی قریب کے جو اہل علم شیخ ابن باز وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین نے یہی کہا کہ یہ جو نماز سنت مؤکدہ ہے صلاۃ الضحیٰ، اللہ کے رسول نے بہت تاکید کی، وصیت فرمائی آپ نے، زور دے کر کے کہا. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں ہے، کہا کہ اوصانی خلیلی بثلاث، خلیلی سے مراد میرے دوست یعنی اللہ کے رسول مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، یعنی زور دے کے کہا، تاکیدی طور پر. کہا کہ صیام 3 ایام من کل شہر، ایام 20 کے روزے، قمری اعتبار سے 13 14 اور 15 کا روزہ. اور کہا کہ ورکعتی الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں. اس کی وصیت کی اللہ کے رسول نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور سونے سے پہلے صلاۃ الوتر کا میں اہتمام کروں. اور کبھی ترک نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ وہ واجب نہیں ہے لیکن کبھی ترک نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے رسول نے جس زور دے کر کے کہا اس بات کو، ان 2 رکعتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین کا ایک بندہ شکر ادا کرتا ہے. یہ جو نماز ہے صلاۃ الضحیٰ، اس کی پڑھنے کا جو وقت ہے، صحیح وقت، جب سورج اچھی طرح جو ہے روشن ہو جائے، کچھ بلند ہو جائے، دھوپ میں تیزی ہو، جلن ہو، پیر رکھنے میں آسانی نہ ہو. بالخصوص ہمارے معاشرے کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پیر آسانی سے نہ رکھ پاتے ہوں، بڑوں کی بات الگ ہے. لگ بھگ 9 بجے کے آس پاس کا جو وقت ہوتا ہے وہ الضحیٰ فطری طور پر یہ اس کا وقت ہے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور کچھ بلند ہو جاتا ہے تبھی سے صلاۃ الضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت تو یہی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اونٹنی کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عرب ان سے متعلق جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پر راستے پر چل نہیں پاتے ہیں زمین گرم ہونے کی وجہ سے، اونٹنی تو چل پاتی ہے لیکن اس کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہو سکتا ہے وہ نہ چل پائیں زمین گرم ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے وہ سخت دھوپ ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ اصل وقت ہے. اہل علم یہی کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اول وقت تو وہ ہے جسے سورج طلوع ہو جائے، لیکن افضل وقت تو بہرحال یہ ہے. کسی طور پر بھی اس نماز کا اہتمام ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سالم بدن جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں، اس سلسلے میں سب سے صحیح موقف یہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟
ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتایا نا، آپ کو حدیث ابی ہریرہ متفق علیہ، وہی حدیث لگ بھگ ابو الدرداء سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہ، جس میں صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ام المؤمنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا، جب آپ سے پوچھا گیا صلاۃ الضحیٰ کی کتنی رکعات ہیں، اللہ کے رسول کتنی پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ 4 یا اس سے کچھ زائد۔ المعجم الاوسط ایک کتاب ہے ابو القاسم الطبرانی کی رحمہ اللہ، اس میں ان کے جو استاذ ہیں احمد ابن محمد ابن ابی خیثمہ، کیونکہ اپنے اساتذہ کی احادیث انہوں نے اجزا کی، اس میں ایک حدیث ہے حدیث انس اور حدیث جابر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے ارواء الغلیل میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کافی طویل کلام کیا آپ نے، بہرحال آپ نے اس کی صحت ہی کو جزم سے کہا ہے کہ صحیح ہے۔ ان احادیث میں 6 رکعت بتائی گئی ہیں صلاۃ الضحیٰ کی، اور اس موضوع سے متعلق جو سب سے مشہور حدیث ہے متفق علیہ، جس میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کی بابت بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت پڑھی آپ نے صلاۃ الضحیٰ کی۔ ایک حدیث آتی ہے حدیث عمرو بن عبسہ سنن داؤد میں، اس میں اس کی حدیث نہیں بتائی گئی ہے، تو اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہی زائد آدمی اپنی اپنی طاقت کے بقدر پڑھے، لیکن اتنی پڑھے کہ جس کا وہ اہتمام کر سکتا ہے، جتنا وہ اہتمام کر سکتا ہے، لیکن اس کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح کا بدن عطا کیا اندازہ لگائیے آپ۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس نماز کو ہم جو پڑھتے ہیں یا پڑھنے کی جو تلقین کی گئی ہے یا ابھارا گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا جو عظیم بدن عطا کیا ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، لیکن شریعت نے ہمیں اس بات پر ابھارا اور ہمیں کتنی عظیم اور نعمتوں سے نوازا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے یہ بدن عطا کیا ہے، اس سالم بدن کے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو جو شریعت عطا کی، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس پر بھی الگ سے اجر رکھا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی ابواب الصلاح میں، وہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث انس ہے رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ، یعنی جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی جو اس کے اوپر جو اجر ملنے والا ہے، وہ اجر صرف صلاۃ الضحیٰ پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، اس ترتیب سے جو پڑھتا ہے اس کے لیے ہے۔ یہی بات درست ہے، اسی بات کو بیشتر اہل علم نے صحیح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت سے، اس محلے میں یہ مسجد ہے اور بھی مسجدیں ہیں، جو آدمی جس مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتا ہے وہاں جماعت سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہیں بیٹھے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے اس انتظار میں، اور ایسے نہیں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے، دعائیں پڑھتے رہتا ہے، صبح شام کی دعائیں ہوں یا فجر کی نماز یا فرض نماز کی بات کے اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا تعلیم اور تعلم کی بات ہو، کوئی بھی جو شریعت میں شرعی اعتبار سے جو ہے ذکر و اذکار میں داخل ہے، کسی بھی اس طرح کے معاملے کو انجام دیتا ہو، حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت تک، ثم صلی الرکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، وہ جو چونکہ صلاۃ الضحیٰ کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کس درجے کا اجر دیتے ہیں؟ کہا کہ کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب۔ اس حدیث میں جو آخری الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن،
3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے. یعنی کسی کے دل میں کھٹک نہ ہو. جس نے حج اور عمرہ کیا ہو وہ تو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے, جس نے نہ بھی کیا ہو وہ اس کے پاس اس کا تصور ہوگا جسمانی, مالی, ذہنی کتنی مشقت اس میں ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس میں جو مشقت ہے, اس میں جو محنت ہے, آدمی صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, وہیں بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتا ہے, اور جو ہے سورج طلوع ہونے تک, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس شعور اور آگاہی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے اسے سلامتی عطا کی بدنی اعتبار سے, اور ایک جوڑ پر وہ نظر ڈالتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کے لیے اجر رکھی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ پر حسن ظن رکھیں, اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق ہو, ایمان لائیں اس پر, یقین ہو اس پر کہ اللہ یہ اجر دیں گے ہم کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بدن عطا کیے ہیں اس کی جو قدر ہونی چاہیے یا اس کی قیمت کا جو احساس ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کریں. اس پر صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام ہو. اس کی دیگر صورتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائے ہیں, جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ فی کل تسبیحۃ صدقہ وغیرہ وغیرہ, جو بھی میں نے آپ سے احادیث کی روشنی میں کہی ہیں. صلاۃ الضحیٰ اس کا ایک نمایاں مظہر ہے, اس کی ایک واضح صورت ہے, اور اس میں چیز جھلک کے نظر آتی ہے. اور نماز ایک عظیم عبادت بھی ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بچوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالی جائے, اس کا اہتمام کروانے کی بات ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سالم بدن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے, اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.